السلام علیکم۔ میں ہوں شیخو۔ بلاگر بیٹھک میں آج طبیعت لائیو براڈ کاسٹنگ کی جانب رواں تھی، تو سوچا کیوں نہ آج پھر لائیو ہی کر لیں، کچھ اپنی باتیں کر لیں، کچھ زمانے کی باتیں کر لیں۔ لوگ آئیں یا نہ آئیں، ہم بولتے چلے جائیں بقول دوسروں کے کہ بھونکتے چلے جائیں۔ گرمیوں میں پستہ اور بادام کھانے کا سواد بھی اپنا مزہ آپ ہی ہوتا ہے۔ اصل میں بوڑھے بندے گرمیوں میں بھی پستہ اور بادام کھاتے نظر آتے ہیں، جیسے کہ میں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ، پاکستان ایسا ملک ہے ہمارا، الحمدللہ، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ کل کچھ ہو گیا، آج کچھ ہو گیا، آج کچھ ہو گیا، آج کچھ ہو گیا۔ روزانہ کی روٹین جب سے پاکستان بنا ہے، یہ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ کبھی بھی عوام کو سانس لینے کا موقع نہیں ملا، کسی نہ کسی پنگے پہ لگایا ہی ہوتا ہے عوام کو۔ وہ بیچارے ایک پسوڑی سے نکلتے ہیں، دوسری پسوڑی میں داخل ہو جاتے ہیں، سوچوں کی پسوڑی، سوچوں کی بکواس پسوڑی میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ پچھلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے، جناب عزت مآب محترم زرداری صاحب کی حکومت تھی۔ لوگ مہنگائی کا رونا کیا روتے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی پسوڑی عوام کو ڈال دی جاتی۔ ٹی وی میڈیا کے ذریعے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا کہ لوگ اس پروپیگنڈے میں ہی گم ہو کے رہ جاتے۔ نہ سبزی کا پتہ، نہ دال کا پتہ، نہ چاول کا پتہ، نہ گوشت کا پتہ، غرض مہنگائی کی کسی چیز کا بھی نہیں پتہ چلنے دیا، ہوا تک لگنے نہیں دی۔ پہلے تو عرصہ 30 سال سے ہمارا ملک ویسے ہی حالت جنگ میں ہے۔ یہ ایک بڑی ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہی رہے۔ 9/11 کے بعد تو ہماری حالت جنگ کچھ زیادہ زور و شور پکڑ گئی۔ حکومت اپنی حالت جنگ میں رہی، عوام اپنی حالت جنگ میں رہی۔ اب بھی وہی سچویشن ہے، حکومت اپنی حالت جنگ میں ہے، عوام اپنی حالت جنگ میں ہیں۔ آج کل میاں صاحبان کا دور چل رہا ہے۔ 4 سال کچھ مہینے ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ہونے کو ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے، کسی ٹی وی یا میڈیا کو توفیق تک نہیں ہوئی کہ عوام کی کوئی سنوائی
कोई दुख भरी दास्तान ऐवानों के अंदर तक पहुंचा सके। 24 घंटे अगर नशरियात होती है, आधा घंटा अवाम की चीखो पुकार ज़ाहिरन सुना दी जाती है, बाकी 23.5 घंटे वो कुत्ता कुत्ती, वो मारा मारी, सारा दिन सारी रात चलती रहती है कि पाकिस्तानी अवाम के 90% लोग इसी कुत्ता कुत्ती से, इसी मारा मारी से डिप्रेशन का शिकार हो गए। मजे की बात यह है ना आवाम को कोई फर्क पड़ा है, ना असर होता है, ना हुक्मरानों को कोई असर होता है। महंगाई जूं की तूं है, लोग रो पीट जूं के तूं रहे हैं। हैरत की बात तो ये है, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी हर एक की जेब में 4-5 हज़ार रुपए से कम मोबाइल नहीं है। यानी शौक ऐसे पाल लिए कि खुद को भी महंगाई का नहीं पता, खुद भी उसी रंग में रंग गए जो हुकूमत उनको रंगना चाहती थी। इंसान उसी चीज को कबूल करता है जो उसको बार बार दिखाया जाए, बार बार पढ़ाया जाए। अगर आप दिन में झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो झूठ अपना रंग जरूर जमाएगा, और ऐसा जमाएगा कि सच उसके सामने हीच नजर आने लगेगा। ये तरीक़ाकार पिछले 20 सालों में ज्यादा जोर पकड़ा है। मीडिया के जरिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए किसी भी चीज पर, जरूरी नहीं एक ही चीज, किसी भी चीज पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए कि वो चीज सच लगने लगे, झूठ ना हो। आखिरकार अगर आप कोई चीज को बार बार दोहराएंगे, एक ही झूठ को बार बार दोहराएंगे, वो सच लगने लगेगा और वो सच साबित भी किया जाता है। इसी तरह मुझे याद आ गया, पाकिस्तान में पुरानी बातें मैं थोड़ी सी दोहरा रहा हूं, उसके बाद नई बातों पर आऊंगा। 2 पार्टियां पाकिस्तान में बन गईं, बड़ी पार्टियां। एक को ज़िया-उल हक ने बनाया, एक पीपल पार्टी को भुट्टो ने बनाया, वो अब तक मौजूद हैं। तीसरी पार्टी किसी जमाने में जमात इस्लामी उभरी, मगर उसका बेड़ा गर्क हो गया। जमात इस्लामी उसके बाद कभी भी उठ न सकी। अब भी वो स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है आगे आने की, मगर उसकी आदतें, उसकी हरकतें इस काबिल नहीं हैं कि वो अवाम में पजीराई हासिल कर सके। अवाम असल में जमात इस्लामी को मजमूई तौर पर पसंद नहीं करते, इनफरादी तौर पर तो पसंद करते हैं। उनके वरकरान और कुछ मखसूस इलाके उन लोगों को पसंद करते हैं, मगर अगर आप मजहबी तौर पर भी अमूमी जायजा लें तो जमात इस्लामी को ज्यादा पाकिस्तान में पजीराई हासिल नहीं है, तीसरे दर्जे की भी। 2 दर्जों पर
پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون حائل ہیں۔ مشرف نے کاف بنانے کی کوشش کی، تیسری پارٹی، مگر وہ اس کا بیڑا غرق اس کے جاتے ہی ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ وہ پارٹی نہیں تھی، وہ چوں چوں کا ایک مربع بنایا گیا تھا۔ وہ مربع کچھ پیپل پارٹی سے لے کر، کچھ مسلم لیگ نون سے لے کر اس کو کاف میں مد غم کر دیا گیا، تو وہ ایک چوں چوں کو مربع بن گیا۔ وہ مربع اس کے جاتے ہی لوگ کھا پی گئے، کچھ نون والے کھا گئے، کچھ پیپل پارٹی والے کھا گئے، کچھ پیچھے بیٹھ گئے ڈر کے، جنہوں نے بڑکیں ماری تھیں اس زمانے میں مذہبی لوگوں کے خلاف، وہ ڈر کے پیچھے بیٹھ گئے اور اب پرسکون ہو کر وہ مزے لے رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی پاکستان میں پارٹیوں کی دو کی۔ اب بھی دو ہی پارٹیاں ہیں، نون ہے اور پیپل پارٹی ہے۔ پیپل پارٹی سندھ تک محدود رہ گئی ہے اور دوبارہ محنت سٹرگل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں اپنا مقام بنائے، مگر زرداری، محترم آصف علی زرداری صاحب جب تک زندہ و تابندہ ہیں یہ ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی پالیسیاں، ان کی سیاست اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیپل پارٹی اپنی پذیرائی دوبارہ حاصل کر سکے۔ جہاں تک رہی بات مسلم لیگ نون کی، اگر منصفانہ طور پر جائزہ لیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو وہ صرف پنجاب کی حد تک محدود ہے۔ مسلم لیگ نون کو نہ ہی پختونخوا میں پذیرائی حاصل ہے، نہ ہی سندھ میں حاصل ہے، نہ ہی صوبہ بلوچستان میں حاصل ہے۔ اصل میں بلوچستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جو قوتیں برسر اقتدار ہوتی ہیں، چاہے وہ الف بے پے ہوں، وہی بلوچستان میں حکومت بناتی ہیں۔ بندے خرید لیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان تو ہوتا ہی بیچارہ بکنے کے لیے ہے، خرید لیے جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ البتہ پختونخوا میں عموماً صورتحال ہمیشہ سے مختلف رہی ہے۔ وہاں مل ملا کے حکومت جوڑ توڑ کر کے حکومت چلتی رہی ہے ہمیشہ سے ہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کرتا دھرتا، جماعت اسلامی کرتا دھرتا ہے، سب سے بڑی کرتا دھرتا ANP ادھر بڑی اسٹرانگ جماعت ہے، جس کی وجہ سے اب تیسری پارٹی جو پاکستان میں اٹھی وہ تھی PTI، عمران خان صاحب کی پارٹی۔ عمران خان صاحب اللہ انہیں نیک ہدایت دے، انتہائی اچھے انسان ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، بچپن میں بھی بڑے خوبصورت تھے، جوانے میں بھی خوبصورت ہیں۔ انہوں نے ایک پارٹی بنا دی PTI، بڑے نوجوان لڑکوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں جب شروع میں بنی، آج سے 15-16 سال پہلے پیشتر، لگ بھگ اتنا ہی عرصہ ہو گیا۔ بڑی ہمت کی، جرت کی عمران خان صاحب نے، گلی محلوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں شمولیت اختیار کی، پڑھے لکھے نوجوان بہت آگے آئے، اس کو جلا بخشی، سٹرونگ کیا۔ جب وہ سٹرونگ ہو گئی تو اپنے عمران خان صاحب کی آنکھوں میں ککرے پڑ گئے، بلکہ آنکھوں میں نہیں کہنا چاہیے، ان کے دماغ میں ککرے پڑ گئے۔ ککرے اس چیز کو کہتے ہیں کہ خرابی پیدا ہو جائے، مشینری کسی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ وہ خرابی ایسی پیدا ہوئی کہ انہوں نے سمجھا، انہوں نے جانا کہ جی میری جیسی پارٹی تو نمبر 1 پارٹی ہو گئی ہے، اور میں جو مرضی کروں، جس کو مرضی لاؤں، کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے بھی بھانت کا ٹولہ ادھر سے جمع کیا، ادھر سے جمع کیا، پرانے سارے ورکروں کی جو محنت، جو انہوں نے خون پسینہ کر کے
दिन रात एक किया था, उनको खुडे लाइन लगाया, नए खोते घोड़े खून को आगे लेकर आए, वही पुराने चेहरे जो शेरों और गीदड़ों में मौजूद थे उनको आगे लेकर आए। वो आज तक उनके साथ चिमट कर बैठे हुए हैं। पुराने बेचारे डिसार्ड होकर पीछे चले गए, नए वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, मुस्लिम लीग काफ में थे, मुस्लिम लीग नून में थे। उन लोगों को अवाम ने बारहा बार देखा हुआ है, बारहा बार देखा हुआ है। वो वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आज खान साहब के साथ मिलकर एक दफा और मुल्क को लूटने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कभी कामयाब हो सकें। अब रह गया कि ये तीसरी पार्टी इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी थी, इसने कहाँ क्या क्या गलतियां की। मैं बारहा ये कह चुका हूं अपने दूसरे प्रोग्रामों में भी, तहरीरी तौर पर भी, वीडियो ब्लॉग के तौर पर भी, कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलतियां जो उसने की वो ये थी कि उसने अवाम का कभी इशू नहीं उठाया। उसने अपनी ज़ात की सियासत की, उसने अपने वज़ीर आज़म बनने की ज़ात की सियासत की, अपने मुफाद की सियासत की, और अभी तक वही सियासत वो उसकी जारी व सारी है। बंदा पूछे, जरदारी के दौर में उसको इतना अच्छा मौका मिला लोड शेडिंग के इशू को सड़कों पर लाने का, महंगाई के इशू को सड़कों पर लाने का, मगर उसने चूं तक नहीं की। सुबह सुबह उठता, बगैर नहाए धोए एक ही कपड़ा पहनकर टेलीविजन स्टेशन के किसी चैनल पर बैठ के बां बां करना शुरू कर देता, जो सुबह से शाम तक बां बां करता, रात को घर जाके पुट्ठा होके सो जाता, फिर सुबह वही प्रोग्राम। अवाम की कभी उसने सियासत नहीं की। अब नवाज शरीफ का दौर आया, मुख्तसरन बात कर रहा हूं, मुख्तसरन नवाज शरीफ का दौर आया। आप देखिए कितने इशू आए, 4 साल हो गए, न उसने महंगाई की बात की। धरना दिया तो सिर्फ इलेक्शन के हल्के खोलने के लिए दिया, अवाम के लिए नहीं दिया। ये तज्जिया जो मैं कर रहा हूं ये हकीकत पर मबनी है, आप उठाकर देख लें सारी चीजें। उसने क्या किया, पोलिंग के हल्के खोले जाएं कि यहां धांधली हुई। वो धांधली करके मौलाना साहब को उन्होंने साथ मिलाया, मौलाना साहब भाग गए, अकेले रह गए। फिर वही चूचा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर फलां कर, सुबह से शाम तक यही रंडी रोना। ये रंडी रोना खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले इनके खिलाफ दे दिए। स्पीकर साहब अपनी सीट पर और जमकर बैठ गए। इनको तब भी शर्म ना आई, तब भी अवाम के जो मसाइल थे उनको उजागर करने के लिए इनके दिमाग में कोई सोच ना उभरी। इनके दिमाग का स्क्रू वही ढीला ही रहा। उसके बाद पनामा का आया मसला, इशू उठाया गया पनामा का, बाहर के मुमालिक से पनामा करके वो ऐसा पजामा उतारने के चक्कर में है जो कभी नहीं उतरेगा। वो पजामा वहीं रहेगा जहां है, पजामा नहीं उतर सकता, इनका पजामा उतर जाएगा। अब बंदा पूछे कि यार अवाम के मसाइल की बात करो। अवाम खोते खा गए, अवाम कुत्ते खा गए, अवाम बिल्लियां खा गई। ओ यार को मुर्गी सस्ती करा दे, को दाल सस्ती करा दे, को धरना दे दे, किसी गोश्त के लिए दे दे। और 850 रुपए किलो गोश्त है छोटा, लोग साल में एक बार खाते हैं, वो भी बकरा ईद पर किसी के मांग कर। जनाब खान साहब
آپ اپنی سیاست کو اسی طرح کرتے رہے تو تیسری پارٹی کبھی نہیں اٹھ سکتی پاکستان میں کوئی اور. یہ دو ہی پارٹیاں رہیں گی، ان کی باریاں لگی رہیں گی. جناب خان صاحب، آپ کی مہربانی، اپنے دماغ کے سکرو کو عوام کی طرف کریں، اپنے دماغ کی دوربین کو عوام کی طرف کریں. یہ جو کلف والے کپڑے پہن کر آپ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں نا، یہ ذرا ٹانگے پہ بیٹھ کے جائیں، آپ کو پتہ لگے کہ ٹانگے میں بیٹھ کے لوگ کیسے جاتے ہیں. ٹانگے تو خیر آج کل ختم ہو گئے، چلو چنگچی پہ ہی بیٹھ جائیں. کبھی چنگچی پہ بیٹھے ہیں قاضی؟ نہیں بیٹھے نا. شہباز شریف صاحب کو کہیں وہ چنگچی پہ بیٹھے، 2 منٹ میں ڈرامہ کر کے چنگچی پر بیٹھ جائے گا. آپ کو وہ ڈرامہ بھی نہیں کرنا آتا. اب عوام کدھر جائے؟ یا تو پیپل پارٹی کو ووٹ دے گی یا مسلم لیگ نون کو دے گی. آپ تو پھر گئے نا. اب آپ کی بات ختم، کیونکہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ پر بحث وقت اور اپنی سوچیں بیکار ہیں. آپ کی بات بھی کرنا چھوڑ دیا. آگے چلتے ہیں. 4 سال بیت گئے. میاں صاحبان کو اللہ انہیں نیک ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی نیک ہدایت دے. بڑا اچھا کام کروایا انہوں نے. میٹرو بنا دی، میٹرو ٹرین بن رہی ہے پنجاب میں، کراچی میں میٹرو کا، اسلام آباد میں میٹرو کا، پنڈی سے اسلام آباد میٹرو ہو گئی جناب. سڑکیں بن رہی ہیں، پتہ نہیں کون سی بن رہی ہیں، وہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی. جی ٹی روڈیں ٹوٹی پڑی ہیں، چھوٹی سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں. اور جناب لاہور میں ناظم نائب ناظم جو ہیں وہ جناب پوری کارپٹ کی گلیوں کو اکھیڑ کر سیمنٹ کی گلیاں بنائے جا رہے ہیں. ہے نا حیرت کی بات؟ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کارپٹ کی سڑک بنی ہوئی گلیوں کو اکھاڑ کر سیمنٹ کی گلیاں بنائے جا رہے ہیں. کمال ہو گئی. میاں صاحبان، اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے. کو عوام کا خیال کریں، کو نوکریاں کھولیں. آپ نے پلے سے تنخواہ نہیں دینی میاں صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے. نوکریاں کھولیں. یہ اتنے جو گریجویٹ ہو کر آوارہ پھر رہے ہیں، رکشے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، اوبر چلا رہے ہیں، کریم چلا رہے ہیں، اپنے ماں کا زیور بیچ کے گاڑیاں لے رہے ہیں. خدا را، انہوں نے ڈرائیور بننے کے لیے اگر BA MA پاس کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی بھائی انہوں نے 20-25 سال ضائع کرنے کی؟ وہ ٹرینڈ ہو جاتے، کوئی پلمبر بن جاتا، کوئی ٹیکنیشین بن جاتا، الیکٹریشین بن جاتا، کوئی ویلڈر بن جاتا، اس سے زیادہ پیسے کما لیتا. چلو کوئی چائے کی دکان کھول لیتا، کوئی ریڑھی لگا لیتا. وہ BA تو کم از کم نہ کرتا، MA تو کم از کم نہ کرتا. آپ نے دانش سکول بنائے. اللہ اللہ، پتہ نہیں کدھر گئے. وہ دانش سکول کام کر رہے ہیں. دانش سکول جب سے بنے ہیں، جتنے بھی رزلٹ آئے ہیں، دانش سکول کا ایک بھی لڑکے نے ٹاپ نہیں کیا. آپ نے کروڑوں اربوں روپے لگا دیے، چاہے ڈونیشن باہر کی طرف سے ایجوکیشن کی آئی ہو، مگر پیسے تو آئے ہیں نا، دینے تو ہیں نا، قرضے تو لیے نا. خدا را کچھ خیال کیجئے، مہنگائی کو کم کیجئے. کوئی ہر بندے کو، ہر علاقے کے ہر بندے کو مسلم لیگ کا عہدہ دینے سے ہر بازار کو کوئی یوتھ ونگ کا عہدہ دینے سے، بازار کا تاجر بنانے سے ووٹ نہیں ملنے. میاں صاحب، لوگ بڑے اکتائے ہوئے ہیں. آپ کی مہربانی، جو نوجوان طبقہ ہے ان کو لیپ ٹاپ کے علاوہ نوکریاں بھی دیں.
کیونکہ نوکریوں کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ اپنی عوام کو خوش نہیں کریں گے، یہ میٹرو ٹرین کا کوئی فائدہ نہیں. میں دن میں اگر سارا دن میں لاہور کا ایک چکر لگاؤں تو 5 کلو مٹی میرے معدے میں چلی جاتی ہے، جس کو عوام لوگ عموماً میدا بھی کہتے ہیں. 5 کلو مٹی میں روزانہ کھاتا ہوں موٹر سائیکل پر جا کر. اب 5 کلو مٹی جو بندہ روزانہ کھائے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میاں صاحب، اس کا دماغ الٹ جاتا ہے. میٹرو ٹرین بن جائے گی، کیا ہوگا میٹرو ٹرین سے؟ کتنے لوگ مستفید ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے. مان لیا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ہونا چاہیے. اللہ آپ کو اور ترقی دے. 10 میٹرو ٹرینیں بنائیں. 250 سے 300 بسوں کا افتتاح آپ نے پرسوں کیا ہے، 1-2 روز پیشتر. لاہور میں چلیں گی میٹرو کے نیچے، جو میٹرو والے لوگوں کو پہنچائیں گی. میاں صاحب، بات یہ ہے، عرض یہ ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، موٹر سائیکل گزرنے کی لاہور میں جگہ نہیں ہے. 3 گھنٹے بعد لوگ اپنے گھر کو پہنچتے ہیں. 3 گھنٹے بعد. آپ یقین کریں، میں اگر مال پہ چڑھ جاؤں، چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ چلا جاؤں، تو میں واپسی اپنے گھر جب آؤں گا تو کم از کم میں 3-4 گھنٹے بعد آؤں گا. اتنا رش. یہ میں مال کی بات بتا رہا ہوں. اگر میں شہر کی طرف چلا جاؤں گا صبح کے ٹائم تو رات کو گھر واپس آؤں گا. میاں صاحب، جس جگہ پر، جس لاہور میں جگہ ہی نہیں ہے موٹر سائیکل چلنے کی، اتنا رش ہے، وہاں 250 بسیں آپ نے اور ڈالنی ہیں تو کیا حشر ہوگا اس کا، ٹریفک کا. پہلے سڑکوں کو تو کھلا کر لیں. داتا دربار پہ انڈر پاس بنا دیں یا اپر پاس بنا دیں، خدا کا نام لیں. شالمی پہ بنا دیں، اسٹیشن پہ بنا دیں. جن جگہوں پہ انڈر پاس بننے ہیں یا اپر پاس بننے ہیں، پل بننے ہیں، وہاں پر تو بنا دیں. جیل روڈ پر 40 پل بنا دیے آپ نے. وہ جیل روڈ پہ جاتا کون ہے؟ شہر میں سے کتنے لوگ جیل روڈ پہ جاتے ہیں؟ 25. شہر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 5000. نفری کو اندازہ لگا لیں کہ جیل روڈ میں نے جانا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، اور شہر میں نے جانا ہے ہفتے میں 50 مرتبہ. شالمی جو پورے ملک کو ڈیل کرتی ہے، ایشیا کو ڈیل کرتی ہے، اربوں ہار روپے کا بزنس ہے، وہاں بندہ بندے کے ساتھ نہیں گزر سکتا. موچی دروازے میں اربوں روپے کا بزنس ہے، اکبری منڈی میں اربوں روپے کا بزنس ہے، لنڈے بازار میں اربوں روپے کا بزنس ہے، مصری شاہ میں اربوں روپے کا بزنس ہے. وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، لوہے کا کاروبار ہے، ادھر سکریپ کا کاروبار ہے. اس کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. اتنا وہاں کھوتا ریڑھی نہیں جا سکتی، تو بندہ کیا جائے گا؟ میاں صاحب، آپ کی مہربانی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کریں، عوام کو مد نظر رکھ کر کریں. ڈیولپمنٹ وہ نہ کریں کہ آپ کا نام شاہانہ طور پر صدیوں زندہ رہے. اللہ کرے آپ کا نام صدیوں کے بعد بھی زندہ رہے. اگر آپ ایسی ڈیولپمنٹ کریں گے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگی تو وہ عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گے. نہیں تو آپ میٹرو کی سڑک کے کونے میں زندہ رہیں گے، وہ جو تختی لگی ہوئی ہے وہیں، بس، اس کے علاوہ نہیں. عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، عوام اپنے آپ سے تنگ ہیں.
आवाम नौकरियों से तंग हैं। मियाँ साहब 36 साल हो गए, 36 नहीं तो 20 साल से ऊपर हो गए आपकी हुकूमत को। वक्फे वक्फे से आप देख लीजिए, मैं भी छोटा सा था जब आपके साथ तस्वीर खिंचवाई थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। और इस दौरानिए में पीटीसीएल का बेड़ा गर्क हो गया। आपके पहले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब थे, 3 मिनट की कॉल कर दी आपने, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम सारा दिन टेलीफोन पर लगे रहते थे, आपने 3 मिनट की कॉल करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मुनाफा बख्श पीटीसीएल था, जो टीएनटी कहलाता, अब पीटीसीएल कहलाता है। अब भी मुनाफा बख्श था, आपने उसको शेयर ही बेच दिए, निजकारी कर दी। स्टील मिल जूं की तूं है, अरबों रुपए खा रही है। पाकिस्तान रेलवे, साद रफीक साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, मगर उसका हाल वही है। पीआईए, खुदारा पीआईए को किसी को दे दें, किसी को दे दें, एमिरेट्स को ही दे दें। पीआईए ने एमिरेट्स को ऊंचा किरदार अदा करने में, यानी कि ऊंचा ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ है। आप एमिरेट्स को पीआईए दे दें, देखिए कहां जाती है। लोग जो मर्जी कहें, जो कदम उठाने वाले हैं, जो कदम धड़ल्ले से उठाने वाले हैं मियाँ साहब, वो तो उठाएं, वो तो किसी को खातिर में न लाएं। नौकरियां खुली कर दें, बेधड़क होके खोल दें। पीपल्स पार्टी के मैं अप्रिशिएट करता हूं, भुट्टो दौर में भी और जरदारी दौर में भी, हालांकि जरदारी को किसी ने पसंद नहीं किया, बेनजीर दौर में भी आप यकीन करें उन्होंने अपने वर्कर्स के अलावा भी इतनी नौकरियां बांटी। उनका एक माटो है कि यार जो नौकरियां हम देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना, गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं। और मियाँ साहब सारा कुछ तो तुसी अपने हाथ च रखे है, हर चीज तो आपने अपने हाथ में रखी हुई है, नौकरियां तक आपने अपने हाथ में रखी हुई है। भाईजान मियाँ साहब इनको खोलें। बेरोजगारों को नौकरी जब तक नहीं मिलेगी वो ज़हनी सुकून हासिल नहीं करेंगे। आप आज नौकरियां खोलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कल भी आपकी हुकूमत होगी। अगर आप आज सिर्फ ओहदे बांटते हैं, गलियों के गटर ठीक करवा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अब लोग वो नहीं रहे जो एक स्ट्रीट लाइट पर, एक गली के गटर पर वोट दे दिया करते थे। अब लोगों की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोग बहुत सियाने हो गए हैं। मीडिया ने जहां उनको खराब किया है वहां उनको बहुत ज्यादा सियाना भी कर दिया है, वो इंटेलिजेंट भी बहुत हो गए हैं। इसलिए खुदारा ये 4-5 जो कदम हैं ये सोच समझ कर उठाएं, आवाम की फलाह के लिए उठाएं। खसूसन हेल्थ, नौकरियां, हेल्थ को मुफ्त कर दें, एजुकेशन को मुफ्त कर दें 10वीं 12वीं तक, उसके बाद चाहे पैसे लें। एजुकेशन हर सूरत में बिमा किताब मुफ्त होनी चाहिए, एक पैसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट अदारा है चाहे गवर्नमेंट का अदारा है। प्राइवेट को भी सख्ती से मना कर दिया जाए कि 10वीं तक कोई फीस नहीं लेनी। ये जितने भी प्राइवेट अदारे हैं इनको सख्ती से मना कर दिया जाए। ये तो सख्त कदम उठाने पर काम बनेंगे, तभी कौम सीधी होगी। हेल्थ, अस्पतालों में तमाम दवाएं, तमाम इमरजेंसी ऑपरेशन मुफ्त होने चाहिए। किसी सूरत गरीब आदमी को कभी ये धड़का ना हो मैं अपना इलाज कहां से करवाऊंगा।
لوگ میاں صاحب اسپتالوں کے باہر رولتے ہیں، سسکتے ہوئے مر جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، سسکتے ہوئے مرتے ہیں بیچارے. ہیلتھ کو مفت کر دیں میاں صاحب، آپ کی مہربانی. جاتے جاتے نیکی کے کام کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بادشاہت سے نوازے. آئندہ بھی حکومت آپ کی ہو، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے پلے سے نہیں دینا میاں صاحب، آپ نے پلے سے نہیں دینا. آپ اپنی نوکریاں، جتنی بھی نوکریاں، جتنے بھی محکمے نوکریاں ہیں، کھلی کر دیں تاکہ بے روزگاری ختم ہو. جتنی بھی ایجوکیشن ہے فری کر دیں، چاہے وہ پرائیویٹ طور پر ہو چاہے وہ سرکاری طور پر ہو. ضروری نہیں سرکاری. گھوسٹ سکولوں کو بند کرنے کی کوشش کریں. جو اساتذہ مفت میں تنخواہیں لے رہے ہیں، جو استانیاں 40 گنا پیٹ بڑھا کر بیٹھی رہتی ہیں، لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیتی، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کسی کالج میں چلے جائیں، اپوا میں چلے جائیں، کنیڈ کو تو خیر چھوڑیں، دوسرے سرکاری کالجز میں چلے جائیں، اتنے پیٹ ہیں، کوئی تعلیم نہیں. 10-11 بجے آتی ہیں اور جناب 1 بجے گھر چلی جاتی ہیں. بجائے کیا، کتاب کھولی، کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سامنا پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایجوکیشن کی صورت حال ہے. یہ نمبر جو لیتے ہیں نا میاں صاحب، نمبر جو لیتے ہیں لوگ، 8-8 900 جو نمبر لیتے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کی بھی حقیقت اور ہے. یہ کیسے لیتے ہیں، یہ اگر آپ تحقیق کروائیں تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے یہ کیسے لیتے ہیں. ان میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک اور ایجوکیشن کا موضوع ہے، پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. بہرحال میری آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی، ملک میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک پیپل پارٹی ہے. پیپل پارٹی کو تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کی واحد پارٹی رہ جاتی ہے. برائے مہربانی کو عوام کے لیے کچھ کریں، ان کو نوکریاں دیں، ایجوکیشن فری کریں، ہیلتھ کا مفت کریں. تمام آپریشن، ایمرجنسی کی ادویات تمام مفت ہونی چاہیے. اور شدید مہنگائی پر کنٹرول رکھیں. ہر علاقے میں مجسٹریٹ تعینات کریں کہ وہ چیک کرے. مردار گوشت کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، خدا را ان کو بھی بند کروائیں. امید ہے میاں صاحب میری ان گزارشات پر آپ غور کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ لائیو ٹرانسمیشن جو تھی میری آج یہاں تک ہی. اللہ حافظ.